वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम करेंगे मुल्क की मयाशी जो क्लाइमेट है एंड व्हाट इज़ द वे आउट। अगर हम देखते ही देखते हमारे सामने सूरत हाल हमारे हाथों से निकल रही है। अगर हम 10 माह पहले का बयानिया सुने तमाम अपोजिशन जमातों का, तो उनका ख्याल था कि महंगाई उरूज पे है, आम इंसान पिस रहा है एंड देयरफॉर द रिजीम ऑफ खान कैन नॉट कंटिन्यू। लेकिन अब 10 मंथ्स डाउन द लाइन लोग ये कहने पे मजबूर है कि जी उस वक्त हालात कदरे बेहतर थे, कदरे क्या बहुत बेहतर थे। उसके बाद तो जो महंगाई का तूफान आया है, इस वक्त एक आम आदमी के लिए अपने आप को संभालना मुश्किल है। आम आदमी तो छोड़िए, यानी वो तबका जिसकी आमदन कम है उसकी तो बात रहने दीजिए, जो सरमायादार तबका है उसको भी नजर आ रहा है कि उसकी वर्थ तकरीबन आधी हो चुकी है। जिस तरह डॉलर तेजी से ऊपर जा रहा है, कई सनतकारों का पाकिस्तान में अपना सनती कारोबार चलाते रहना, इंपोर्ट करते रहना, एक्सपोर्ट करते रहना मुश्किल हो गया है। सूरत हाल ये है कि कई दफा आप इसी प्रोग्राम में देख चुके हैं कि आने वाले दिनों में जान बचाने वाली अद्वियात से लेकर अशिया खुर्दोनोश की कमी और किल्लत का हवाला दिया जा रहा है। देन हाउ विल वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। सबसे बढ़कर ये कि IMF की जो हम इस वक्त बातगश्त सुन रहे हैं कि जी IMF के साथ हमारा मुआहदा जल्द अज जल्द हो जाएगा। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि अभी तक जितनी शराइत IMF पाकिस्तान से मनवाना चाह रहा है, उसके बाद उसने एक बहुत ही एम्बिशियस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टारगेट भी पाकिस्तान को दिया है। यानी ये तमाम मुश्किलात सिर्फ इससे हल नहीं हो जाएंगी कि आपके यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए या आपके यहाँ बिजली के नर्ख बढ़ जाएं। आने वाले दिनों में इन तमाम प्राइसेस की बढ़ने के बाद एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट और अपनी तरफ से जो प्लान वो दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से निकल आएगा इज थ्रू गेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो आज के माहौल में और एक दफा फिर जो वेव अब एक दहशतगर्दी की हम देख रहे हैं, इनसिक्योरिटी की देख रहे हैं, उसमें कैसे मुमकिन हो पाएगा। आइए लेट्स आस्क द पर्सन हु हैज बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन मौजूदा हालात में इन चैलेंजेस से निकलकर हम वहां कैसे जाएंगे। आज हमारे मेहमान हैं द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जनाब मोहम्मद असफर अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। आई रिमेंबर इन योर टाइम एट द ऑफिस आप बड़े एम्बिशियस प्लान इस वक्त बना रहे थे और एक रोड मैप नजर आ रहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर सबसे पहले आपका रद्द अमल क्या आता है? वाई आर वी इन द सूट दैट वी आर एंड हाउ विल वी गेट आउट ऑफ इट? देखिए, मैं इस वक्त की नहीं बल्कि ओवरऑल एक रूट कॉज की बात करूंगा। हमारी जो FDI का इन्फ्लो है पर एनम वो अराउंड को $3 बिलियन है और इस साल मैं समझता हूँ वो नीचे होकर अराउंड को 2.6 पे चला जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त, ओवरऑल सूरत हाल अच्छी नहीं है। लेकिन हमारा जो पोटेंशियल है वो इससे बहुत ज़्यादा है और जो मेरी लर्निंग है सिस्टम के साथ रह के वो ये कि हमारी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी या लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, जिस वजह से हम मार खा रहे हैं। हमारा पोटेंशियल ये है कि हम 3 से 5 सालों में 10 से 12 बिलियन डॉलर्स की इन्फ्लो ले सकते हैं और 8 से 10 सालों में 20 से 25 बिलियन डॉलर जा सकते हैं। ये जो नंबर्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये कोई एग्जेजरेटेड नंबर्स नहीं है, ये बहुत ही मैं आपको लोअर नंबर्स शेयर कर रहा हूँ जो आज की सूरत हाल को देखते हुए। क्योंकि अगर आप 6 से 8 कंट्रीज को फोकस करें जो हमने शुरू किया था और उस पर बड़ा डेडिकेटेड काम शुरू किया था, तो उन हर कंट्री से कई बिलियन डॉलर्स आप साल की इन्फ्लो ले सकते हैं। फिर जैसे 8 से 10 इंडस्ट्रीज हैं जिस पे अगर आप काम करें तो हर इंडस्ट्री में कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है। तो मसला कहाँ पर आ रहा है? ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। मसला इस पे से आ रहा है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वो डेवलप नहीं की, जिस पे मैंने जाके काम शुरू किया था। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी रीजनल कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डेवलप हुई है, बिजनेस को फैसिलिटेट किया जाता है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। जिसमें सऊदीया की जो नई आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है हम उसको स्टडी करें, सेंट्रल एशिया में काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान को स्टडी करें। चंद सालों में ये छोटी कंट्रीज जो हैं वो बड़ी प्रोग्रेस कर रही हैं, उनके पास FDI आ रही है, उनकी जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो फर्दर जनरेट हो रही है। तो इसके लिए जो रूट कॉज है वो ये है कि जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, छोटा मिड साइज बड़ा इन्वेस्टर, या आपका लोकल इन्वेस्टर हो जिसमें अगेन SMEs हैं, फिर बिग बिजनेस हाउसेज हैं, मिड साइज इन्वेस्टर्स हैं, उनको आपने फैसिलिटेट करना है। जो पाकिस्तान का मसला है कि वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे एक जुर्म है और इस वक्त ऐसा लगता है, इस वक्त ऐसी सूरत हाल है और ये आज नहीं है, ये बहुत ज़माने से सूरत हाल है कि जैसे पाकिस्तान में कारोबार करना एक जिहाद है। आप एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं को आप फर्दर पेन देते हैं।
آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو پیسے چاہیے تو پیسے آپ انہی لوگوں پہ لگاتے ہیں جن سے آپ آلریڈی ٹیکس ابھی 4 دن پہلے پھر ایک اگین آپ نے 10% سیلز ٹیکس لگا دیا ہے، جو بڑی زیادتی ہے۔ اس حالات میں آپ کیسے پروفٹ کریں گے، کیسے آپ آرگنائزیشنز کو سسٹین کریں گے؟ آپ کی انکم 2 سورسز سے ہوتی ہے، ایک آپ کی ایکسپورٹ ہے جس پہ آپ نے تھوڑا بہت کام کیا ہے لیکن اس میں میسو ریولیوشن کی ضرورت ہے، اور ایک آپ کی ایف ڈی آئی ہے۔ ایف ڈی آئی آپ کی اس وقت آئے گی، ایف ڈی آئی آپ کی اس وقت سسٹینیبل ہوگی جس وقت آپ 80% فوکس ایگزسٹنگ انویسٹر پہ کریں گے۔ اچھا اصفر، اس میں 3-4 چیزیں بڑی ابھر کر کلیئر اسٹریٹجی کے طور پہ آ رہی تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ ریمیٹنسز کو بڑا بیف اپ کیا گیا تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور باقی اوورسیز پاکستانیز کے لیے انویسٹمنٹ کی، گھر خریدنے کی، گاڑیاں خریدنے کی ایک سہولت دی گئی تھی، سو دیٹ انفلو کمز ان، اینڈ اس میں بڑا کام ہوا تھا۔ اب سڈنلی ہم نے ان ریمیٹنسز کو بھی ایک طرف سائڈ پہ کر دیا ہے۔ ڈو وی ہیو اے پلان ریگارڈنگ دیٹ؟ دیکھیں اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ پلان ہی نہیں ہے نا۔ اس وقت آپ ایک الیکشن ایئر میں داخل ہوئے ہیں، اس وقت آپ کی کوشش یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل فائنل ہو، جو ہونی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، اور آپ کچھ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان سے $1-2-3 بلین لون لے رہے ہیں تاکہ آپ اپنا ایک جو وقت ہے وہ گزار سکیں۔ اور دیکھیں یہ بڑا افسوس کا مقام ہے بیکاز $1.1 بلین کے لیے آپ فلیٹ ہو چکے ہیں بالکل آئی ایم ایف کے آگے، جو مجبوری ہے آپ کو لینی پڑے گی، یہ کڑوی گولی آپ کو لینی پڑے گی۔ لیکن میں آپ کو جیسے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب کام شروع کیا تو سعودی عربیہ سے کئی $1 بلین کی اپرچونٹی انویسٹمنٹ کی مد میں ہے اینولی، اور ہم ان سے $2 بلین کا قرض لے کے خوش ہونے پہ تیار ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ ہم ایسی صورتحال پہ ہیں اسفر کہ ابھی تک یہ باقی تمام انویسٹنگ کنٹریز یہ بھی گرین سگنل کا انتظار کر رہی ہیں کہ جب تک آئی ایم ایف آگے نہیں بڑھے گا یہ باقی لوگ بھی آگے نہیں بڑھ رہے؟ اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ کہ آپ کی ایک تو کنٹینیوشن آف پالیسی نہیں ہوتی، اور دوسرا آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ جب ہم سعودیہ سے بات کر رہے تھے 8 سیکٹرز میں، تو اس وقت ایگری زون وہ بنانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو اپنا فوڈ سیکیورٹی پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ گورنمنٹ گئی اور نئی گورنمنٹ آئی تو آف کورس یہ ان حالات کے اندر کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی انویسٹر اپنی انویسٹمنٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو وہ ایک سسٹم پورا ڈیریل ہو گیا۔ آئل ریفائنری جو وہ ارامکو کی لگانا چاہتے ہیں پاکستان میں، اس پہ میری 18 میٹنگز ہوئی انویسٹمنٹ منسٹر اور ان کی ٹیم کے ساتھ، اور جہاں پر پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر میٹنگ میں ان کا پریشر ہوتا تھا کہ ہم نے یہ فائنل کرنی ہے، اور اس کو ہم نے آگے بڑھایا، سب کچھ بڑھایا، اگین وہ بھی پھر ایک دفعہ ڈیریل ہو گیا۔ اس طرح سے ملٹیپل سیکٹرز میں پھر چائنا کے ساتھ جس طرح سے گیم چل رہا تھا، چائنا کے ساتھ پاکستان کی ہسٹری میں 17 سالہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہم نے فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا۔ الحمدللہ وہ پاکستان سے میں نے سائن کیا، وہاں سے این ڈی آر سی کے چیئرمین نے سائن کیا۔ این ڈی آر سی چیئرمین از کاؤنٹر پارٹ آف پلاننگ منسٹری، اور ان کے سسٹم میں پرائم منسٹر زیادہ امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے، تو فریم ورک ایگریمنٹ کے تحت ہی چائنا چلتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، میں تھا، خالد منصور صاحب ہمارے تھے، ہم نے مل کے ایک اسٹریٹجی بنائی، اور دیکھیں انویسٹمنٹس جو نا اوور نائٹ نہیں آتی، لیکن 6-8 مہینے میں ایک مومنٹم بنا، اس کے بعد یہ اگلے 6 مہینے میں کچھ چیزیں مٹیریلائز ہونی تھیں۔ سعودی عرب سے 2 انویسٹمنٹس کی اپروول مجھے مل گئی تھی، اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، پیپرز میں موجود ہے، اور آج تک وہ چیزیں فائنل نہیں ہو سکی۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم $1.1 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، ہم فرینڈلی کنٹریز سے کچھ پیسے مانگ رہے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میں اس گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہا، میں نہ کسی گورنمنٹ کو بلیم کرتا ہوں، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو بلیم کرتا ہوں، نہ میں کسی انڈیویجول کو بلیم کرتا ہوں۔ مسئلہ اسٹیٹ کا ہے، یہ آج سے نہیں چل رہی گیم، یہ زمانے سے گیم یہی چل رہی ہے۔ ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، جو بیوروکریٹک سسٹم ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا۔ بیوروکریسی میں بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن پھر ہم ہر وقت شکایت کرتے ہیں کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی۔ سسٹم کا مسئلہ ہے، سسٹم کون صحیح کرے گا؟ سسٹم کبھی بیوروکریٹ صحیح نہیں کرے گا، سسٹم ہمیشہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ صحیح کرے گی۔ تو میری نظر میں جو میرا ایک بڑا پین پوائنٹ ہے اور میری آبزرویشن ہے، لرننگ ہے، وہ یہ کہ یہ جو کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی ڈکٹیٹر کو لے کر آ جائیں یا کوئی ایسا کچھ کر دیں۔ اچھا بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات یہاں پہ کیا اسفر، یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی یا کوئی خاص شخصیت جو کہ پرائم منسٹر ہو یا کیبنٹ میں ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم نیڈس ٹو بی اوور ہالڈ یا اس کو میجر کریکشنز کی ضرورت ہے؟ کمپلیٹ اوور ہالنگ آف سسٹم از مینڈیٹری اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ Who will lead that? الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں، آپ کو دیکھیں ابھی تو سوال یہ ہے نا کہ الیکشن سے ہم جائیں کیسے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا عدلیہ کو اس کی لیڈ لینی پڑے گی یا ہاؤ ول اٹ ہیپن؟ دیکھیں ایک تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں کولیبریٹ نہیں کرتی۔
آپ کی دنیا بھر میں پولیٹیکل پارٹیز کے اختلاف ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مار کٹائی تک ہوتی ہے, لیکن جو بڑے نیشنل ایشوز ہیں نا اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے. یہی ڈیموکریسی ہوتی ہے نا, ورنہ پھر آپ ایک ڈکٹیٹر لے کر آ جائیں, آپ ایک یہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم لے کر آ جائیں. تو اگر ہم آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, اگر ہم ایک چیز پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتے, تو آف کورس پھر ہم عدلیہ کو بلائیں گے, پھر ہم آرمی کو بلائیں گے, پھر وہی ایک سسٹم چلے گا. کوشچن از وائی, بیکاز اکثر میں جتنا آپ کو جانتی ہوں, آپ پرسنل کیپیسٹی میں مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی جانتے ہیں, شوکت ترین صاحب کو بھی جانتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کو بھی جانتے ہیں, احسن اقبال صاحب کو بھی جانتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ جی کوئی چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں کہ کنٹینیویشن ہو, اچھا کام ہوتا ہے اس کو ہم فلیٹ کر دیتے, بلڈ اپ نہیں کر پاتے. کوئی ممکنات میں شامل ہے, کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا چارٹر یا اکنامکلی ایٹ لیسٹ وی آر آن دا سیم پیج؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ اس سال ہم کوئی چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف بزنس کی طرف جائیں گے. چارٹر آف اکانومی تو بڑی چیز ہوتی ہے, اس وقت تو چارٹر آف بزنس کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہزاروں لوگ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر سے فارغ ہوئے ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہر سیکٹر میں اس وقت جو ہے وہ پرابلم ہے اور بڑی میسو ڈاؤن سائزنگ آلریڈی شروع ہو چکی ہے اور یہ فردر آگے بڑھے گی. بھی آپ نے 22 روپے پیٹرول بڑھایا, یہ فردر پیٹرول آگے بڑھے گا, ابھی ڈالر فردر اوپر جائے گا. تو آپ کس طرح سسٹین کریں گے؟ الیکشنز ٹائم پہ ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, لیکن کیا ہم اکتوبر نومبر تک افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اگین میں جو بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ اگلے 6 مہینے اور سال کی بات کرتے ہیں. ہم ایز اے کنٹری 230 ملین کی کنٹری ہیں. ہماری جو پاپولیشن کا سائز ہے وہ 2047-48 میں 400 بلین ہو جائے گا. ہم کیوں 25-30 سال کی پلاننگ نہیں کرتے؟ میں نے جارج میسن یونیورسٹی کے چیئر آف اکنامکس کو بلایا, پروفیسر ٹیلر کو. آپ کی بھی ملاقات اس میں ہوئی تھی کراچی میں. ہی از ون آف دا ٹاپ پروفیسرز ان دا ورلڈ. وہ ہفتہ بھر رہا, وہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹڈی کر رہا تھا. اس نے آخری دن ہم سے ایک بات کی کہ دیکھو سب کچھ بھول جاؤ, 2 چیزوں پہ فوکس کرو, اکانومی اور یور ایجوکیشن. اکانومی کا پوٹینشیل آپ کا یہ ہے کہ اس کا کہنا تھا 8 سے 10 سال میں آپ ایک بہتر پوزیشن پہ آئیں گے اور 13 to 15 ایئرز میں آپ کھڑے ہو جائیں گے. پھر دنیا آپ کی بات سنے گی. اس وقت کیا ہو رہا ہے, آپ ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں, دنیا آپ کی بات نہیں سنتی. ہم خود ہی شور بچاتے ہیں اور خود ہی سن کے ہم تعریف اپنی خوش ہو جاتے ہیں. دنیا آپ کی بات نہیں سنتی. تو آپ کو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, $8 to 10 billion, $12 billion ود ان 3 to 5 years. دس از ناٹ کوئی راکٹ سائنس کے, بہت ایزی کام ہے یہ, مطلب بہت ایزی کام ہے. اس میں ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ول چاہیے. لیک آف ول ہے. ہائیلی انکمپیٹنٹ انڈیویجولس گورنمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں, ہر گورنمنٹ میں, چاہے پچھلی گورنمنٹ ہو, چاہے اس کی پچھلی گورنمنٹ ہو, چاہے آج کی گورنمنٹ ہو. اور تھرڈ چیز جو مسنگ ہے اس پورے پروسیس میں وہ ہے لیک آف کولیبوریشن. کیونکہ جب میں گیا تھا تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ٹاپ جو پرائیویٹ انویسٹرز تھے, جو انویسٹمنٹ بینکرز تھے, گلوبل انویسٹمنٹ بینکرز پاکستان سے باہر, ہم نے ان کو انگیج کیا, ان کے ساتھ ہم نے NDA سائن کیا. میں اپنی ٹیم کو سمجھاتا تھا کہ جب تک ہم ان پروفیشنل کو شامل نہیں کریں گے, ان کی ایڈوائزز نہیں لیں گے, ہم اکیلے نہیں چل سکتے. تو اگر کوئی بیوروکریٹ یہ سمجھتا ہے, کوئی منسٹر یہ سمجھتا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے, وہ اکلیکل ہے, تو آئی تھنک وہ غلط ہے. کولیبریشن کی ضرورت ہے ہر سیکٹر کے. انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ if you are the smartest person in the room then you are in the wrong room. Yes, exactly. تو یہی, اور ہماری یہی جو گاڑی چل پڑی تھی ماشاءاللہ, اگر آپ فیڈ بیک دیکھیں جو چیزیں چل پڑی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ہر سیکٹر میں کولیبریشن کی. ہم نے آئی تھنک یو لیفٹ پیپل ود ویری امپورٹنٹ پوائنٹس کہ آپ نے 3 چیزیں کہیں کہ کس طرح کولیبریشن کی ضرورت ہے, کس طرح ایک پیج پہ ہونے کی, اور پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. اگر اس سے بھی اوپر میں ایک اوور آرچنگ تھاٹ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کنورجنس آف ویلیوز کی بہت ضرورت ہے. آپ کی اور میری نیت اور ہماری اقدار ایک ہونی چاہیے, تبھی تو ہم کوئی سنتھ نکال پائیں گے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر, فار ونس اگین ڈرائیونگ سم سینس کہ یہ کوئی بہت پرانی, ہم 30 سال پہلے کی بات نہیں کریں کہ پاکستان نے کوئی اکنامک بلو پرنٹ بنا لیا تھا. جسٹ 10 months ago we were on this track and look what we have done to us. So we need to put our house back in order. بہت شکریہ اسفر ہمارے ساتھ موجود تھے. لیتے جی ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آج پاکستان. لپٹن یلو لیبل کا نیا بلینڈ, زیادہ اسٹرانگ, زیادہ گاڑھی اور زیادہ ذائقے دار. نیو لپٹن پہلے سے